پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ صبح بخیر۔ میں ہوں آپ کی معلمہ انصاری فہمیدہ ابو دجانہ۔ بچوں، میں دیونار کالونی میونسپل اردو اسکول نمبر 2 گونڈی سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج 26 جولائی سن 2021 بروز پیر ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سبق آموز کہانیوں کا۔ آج کی کہانی ہے کہانی نمبر 1۔ بچوں، جب بھی ہم کوئی نئی کہانی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا موبائل، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک نیا درس دیتی ہیں، ہمیں ایک نئی سیکھ دیتی ہیں۔ نصیحتوں اور اخلاقی درس سے پر کہانی ہماری معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ ہم کہانی کو دیکھ سن کر پڑھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آئیے علم کے سمندر میں غوطہ لگائیں اور اپنے علم کی پیاس بجھائیں۔ آج کی کہانی سننے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی تاریخ 26 جولائی۔ آج کی تاریخ یعنی آج 26 جولائی، آج ہی کے دن سن 1303 میں علاء الدین خلجی نے چتوڑ کا قلعہ فتح کیا، اور آج ہی کے دن سن 1910 کو نوبل انعام پانے والی سماجی خدمتگار خاتون مدر ٹریسا کا جنم ہوا تھا۔ مدر ٹریسا انسانیت کا جیتا جاگتا شاہکار تھیں، غرور تکبر سے پاک ہستی، وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ بچوں، جب کسی انسان میں غرور، گھمنڈ، تکبر اپنا گھر بنا لیتا ہے تو اس انسان کو تباہ و برباد ہونا کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ اسے کسی بھی صورت میں تکلیف اور اذیت سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ غرور انسان میں ہو یا کسی جانور میں، وہ اسے لے ڈوبتا ہے۔ آج ہم جو کہانی سننے جا رہے ہیں وہ بھی غرور اور گھمنڈ ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ چلیے تیار ہو جائیے آج کی کہانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ تو ہماری آج کی کہانی یہ ہے کہ کسی گاؤں میں 2 مرغے رہتے تھے۔ دونوں کے مزاج میں کافی تضاد تھا، دونوں کے مزاج الگ الگ، دونوں کی عادتیں جدا جدا۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے لیکن دونوں کے درمیان ذرا بھی نہیں پٹتی تھی، ہمیشہ ایک دوسرے سے ناراض رہتے تھے اور کسی نہ کسی بات پر لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو غصہ دکھاتے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو بات اتنی بڑھ جاتی کہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے، لہو لہان کر دیتے، ایک دوسرے کا خون نکال دیتے، اس طرح کی لڑائی لڑنے لگتے۔ دونوں میں ایک تضاد، ایک فرق یہ بھی تھا کہ ایک اونچا اڑتا اور دوسرا اڑ نہیں پاتا تھا۔ دونوں میں ایک فرق تھا، ایک بہت اونچی اونچی اڑان بھرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ اڑ نہیں پاتا تھا، وہ نیچے نیچے چھوٹی چھوٹی اڑان کود پاتا تھا، صرف سمجھ لیجئے۔ اونچا اڑنے والے مرغے کو اپنی اس خوبی اور ساتھ ہی اپنی خوبصورتی پر بڑا ہی گھمنڈ تھا۔ ہاں بچوں، وہ اونچا اڑتا تو تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی تھا۔ ایک روز دونوں اسی بات پر بحث کرنے لگے، دونوں کی آپس میں خوب بحث ہوئی۔ بحث کرتے کرتے دونوں لڑ پڑے۔ بس دونوں کا یہی کہنا تھا، میں تجھ سے بہتر ہوں، وہ کہتا میں تجھ سے اچھا ہوں، مجھ میں زیادہ خوبی ہے، وہ کہتا مجھ میں زیادہ خوبی ہے۔ اس بحث کے دوران دونوں نے اتنی لڑائی لڑی، اونچائی تک اڑنے والے مرغے نے کہا، آج فیصلہ ہو جائے، آج تو زندہ بچے گا یا میں۔ اس نے بڑی بات کہہ دی تھی، بہت بڑی بات کہہ دی تھی، زندگی مرنے مارنے کی بات۔ پھر کیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو لڑتے ہی رہتے تھے۔ آج دونوں نے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔
اور خطرناک طریقے سے لڑنے لگے۔ اونچا اڑنے والا مرغا اپنی خوبی سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ اس میں کیا خوبی تھی؟ اونچا اڑنے کی۔ اڑ اڑ کر داؤں دیتا رہا اور دوسرے مرغے کو لہو لہان کر دیا، خون خون کر دیا، اسے اتنا بے دم کر دیا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ دور کسی اونچی جگہ سے ایک باز یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک باز نے ایک لمبی سی جست لگائی، کود لگائی اور اونچا اڑنے والے مرغے پر اپنے پنجے گاڑ دیے اور آسمان کی طرف لے اڑا۔ اب دیکھیے کتنا وہ گھمنڈی مرغا اپنا گھمنڈ دکھا رہا تھا۔ اس اچانک ہونے والے حملے سے وہ گھبرا گیا۔ اونچا اڑنے والے مرغے کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ باز مرغے کو ایک سنسان وادی میں لے گیا۔ مرغا اس کی مضبوط گرفت سے آزاد نہ ہو سکا، خود کو چھڑا نہ پایا۔ اس نے خود کو بے بس لاچار پایا۔ پھر کیا تھا؟ باز کا نوالا بن گیا۔ گھمنڈ، تکبر اپنی جگہ رہ گیا اور باز اسے نوچ نوچ کر کھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ وہ ختم ہو گیا، اس کی ہستی ہی ختم ہو گئی۔ تو دیکھا بچوں آپ نے گھمنڈ اور غرور کا انجام۔ گھمنڈی مرغے تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے بھی غرور کیا تھا۔ آج ہم سب اسے شیطان کے نام سے جانتے ہیں اور کسی بھی کام کی ابتدا سے پہلے اس شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیں گے نا آپ اس بات کو؟ آج کی اور اچھی بات، 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ نمبر 2 حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور نمبر 3 حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بولو آمین آمین۔ تو بچوں، اچھی لگی نا آج کی سبق آموز کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی نصیحت آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے، تب تک محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ دھنیہ واد۔